لیکن زکوٰۃ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ رشتہ داروں اور آس پڑوس کے جو مستحق لوگ ہیں ہم نے پہلے ان کو دینا ہے، ان کو ترجیح دینی ہے۔ اچھا، اس میں دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ یار زکوٰۃ بول کر دیں گے، اس کی دل آزاری ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ حقدار ہونے کے باوجود بھی اپنی عزت بچانے کے لیے کہہ دے بھائی مجھے نہیں چاہیے۔ اور بعض اوقات یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یار اب پتہ نہیں ہے کہ یار یہ مستحق ہے بھی کہ نہیں، تو یہ والا مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے۔ تو آخر اس میں کیا ایک توازن بھی رہے اور ادائیگی بھی صحیح ہو جائے اور عزت نفس بھی سامنے والے کی مجروح نہ ہو اور ہم مستحق تک زکوٰۃ بھی پہنچا دیں، کیا کن چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے؟ بعض اوقات رشتہ داروں کو دیں تو اب پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ اگر ہم ان کو زکوٰۃ کہہ کر دیں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں اس بات کی بالکل اجازت دی ہے کہ ہماری نیت اگر زکوٰۃ کی ہے نا تو ہم وہ مال سامنے والے کو تحفہ کہہ کے بھی دے سکتے ہیں۔ ہمیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ مال جو ہے وہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اب آپ اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے تو ہم بعض اوقات جو ہے نا وہ مختلف مواقع کے اوپر کچھ نہ کچھ رقم دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ کوئی ایسا موقع ڈھونڈ لیں، اس پر جا کر رقم دے دیں۔ آپ کو کوئی اس سے خوشخبری سنائی، آپ نے جا کر ویسے ہی اس کو دے دیا۔ اسپیشلی اگر آپ ان دنوں میں دیں گے نا جن دنوں میں زکوٰۃ دی جا رہی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو برا محسوس ہو۔ آپ کوئی اور ایسا دن منتخب کر لیں جس میں اس کو فیل ہی نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ لے رہا ہے، تو یہ عزت نفس اور مزید اس کی جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ دوسری بات یہ کہ اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ مستحق ہے یا نہیں، تو پہلے میں یہاں پر ایک چیز کلیئر کر دوں کہ ہمیں اتنی تحقیق نہیں کرنی کہ ہم اس کے گھر میں گھس کر یہ دیکھنا شروع کر دیں، پورے محلے سے پوچھیں کہ بھائی بتاؤ یہ مستحق ہے یا نہیں۔ بعض اوقات ایک سفید پوش شخص ہوتا ہے، وہ کہیں کسی سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرتا ہے کہ حضرت مجھے زکوٰۃ دیں۔ اب یہ حضرت جو ہے وہ پورے محلے میں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مجھ سے زکوٰۃ مانگنا تھا، بتاؤ یہ مستحق ہے یا نہیں۔ اللہ، تو یہ تو ہم نے اس کی عزت نفس بالکل ہی ختم کر دی کہ سارا سال وہ اپنی عزت چھپا کر بیٹھا ہوا تھا، ہم سے زکوٰۃ مانگ کے وہ رسوا ہو گیا۔ اللہ، تو شریعت نے یہ حکم نہیں دیا۔ شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ اس کے ظاہر کو دیکھیں، اس کی گفتگو سے آپ غالب گمان حاصل کریں۔ اگر وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار اس سے میں تو 2-4 کویشچنز اور کر لوں، کراس کویشچننگ کر لوں، اور اس طرح کہ اس کو عزت نفس مجروح نہ ہو، تو آپ کو پھر غالب گمان اگر ہو گیا نا کہ ہاں یہ مستحق زکوٰۃ مجھے محسوس ہو رہا ہے، غالب گمان کے مطابق میں نے عزت نفس کے ساتھ تحقیق کر لی، تحقیق سے مراد غالب گمان حاصل کر لیا، تو اب آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں۔ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا تو اب آپ کے اوپر وبال نہیں ہے، اب اس کے اوپر وبال ہوگا۔ اگر اس نے مطالبہ کیا بھی ہوگا یا اس نے بتایا نہیں ہوگا تو پھر اس کے اوپر وبال ہوگا۔ اور آپ کو چاہے بعد میں پتہ چل جائے کہ یار یہ تو جو ہے نا وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کیونکہ آپ نے غالب گمان حاصل کر لیا تھا۔ اور یہاں پر میں ایک اور آخر میں بس ایک چیز عرض کر دوں کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہو نا تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت آپ سامنے والے کو نگاہیں بھی ایسی نہ رکھیں کہ اس کے اوپر آپ احسان جتا رہے ہو، اللہ، تو آپ کی پھر یہ زکوٰۃ انشاءاللہ جو ہے وہ قبول ہوگی۔ کیا شان ہے میرے اسلام کی اور اس کی تعلیمات کی، سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔